السلام علیکم ناظرین، آج ہم مدینہ المنورہ کی سرزمین سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا ایک اتنا اہم اور خوبصورت واقعہ جو بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، جب آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جاتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں کہ جب صحن کے اندر چلتے ہیں تو ماربل لگا ہوا ہے، جو تپتی دھوپ اور سورج کی تپش کے باوجود جب آپ ان ماربل کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ بڑے ٹھنڈک ٹھنڈک سے محسوس ہوتی ہے، آپ کو گرم نہیں کرتے پاؤں۔ وہ ان کا کیا راز ہے؟ اس کے علاوہ بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑے خوبصورت ماربل سجائے گئے ہیں۔ وہ کون شخص تھا، کس طریقے سے ٹھنڈک ٹھنڈک ماربل پڑتی ہے اور کس طریقے سے لگائے سجاوٹ کی، اور وہ کون ایسا شخص اور کہاں سے؟ ناظرین، ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 میں پیدا ہوئے، 2008 میں ان کی وفات ہوئی۔ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل، جنہوں نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر وہی طالب علم جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، سکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع، منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ ناظرین، اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ان کی شادی 44 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان کی بیوی نے بیٹا جنم دیا، اس کے بعد وہ زچگی کے بعد ان کی بیوی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادتی الہی میں ہی مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کرتے رہے۔ ناظرین، اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم میں مکی میں مطاف چھت اور باہر صحن میں لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ شریف لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نصب کرنے کو پھر دوبارہ ان کو ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرۂ ارض پر وہ واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا۔ تو اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکرٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا عطا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خرید، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ اب میں کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا کہ اب میں کیا کروں خریدار کے ایڈریس کا، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا
مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھے اس سے خرید کرایا اور پھر بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کہانی۔ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تمام دوست ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورت واقعہ اور خوبصورت کہانی ان ماربل کی۔ جب آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں، وہاں ان پتھروں پہ پاؤں رکھتے ہیں تو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ اتنی دنیا ہوتی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ جب سورج کی تپش پڑتی ہے بہت شدید، تو وہ پھر اس کے باوجود بھی وہ پتھر ٹھنڈے رہتے ہیں اور لوگ بآسانی ان کے اوپر چل پاتے ہیں۔ تو دعا گو ہیں اللہ پاک انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک مکہ اور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت یا واقعہ بیان کریں گے۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔